قیام میں گزار دی، ساری رات عبادت میں گزار دی۔ حسین حسین کا نعرہ لگانے والوں بتاؤ ذرا، صرف سبیل لگانے سے امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ صرف حلوہ کھلانے سے امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ دودھ پلانے سے امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ مجھے بتائیں آنسو بہانے سے امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ فقام اللیل کلہ، یہ کیسا نمازی ہے جو کربل کے اندر بھی نماز نہ چھوٹی ہے؟ فرمایا فرض تو فرض ہے، قام اللیل کلہ، 7 محرم سے آج 10 کی رات ہے، لیکن میرے امام ساری رات مصلی پہ کھڑے رہے۔ فرمایا قرآن بھی پڑھتے رہے، مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھی پڑھتے رہے۔ ساری رات قام اللیل کلہ یصلی ویدعو ویستغفر ویتضرع، نماز بھی پڑھی ہے، دعائیں بھی مانگی ہے، ویستغفر، مغفرت بھی طلب کی ہے، اور پھر رو رو کر آنسو بھی بہائے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتَمَامُ ذَلِكَ وَتَمَامُ أَصْحَابِهِ، اور آپ کے جتنے رفقا تھے نا 72، وہ سب کے سب، امام زین العابدین تو بیمار تھے، حضرت علی اصغر کو بھی نکالتے، جو سب شعور میں قدم رکھتے تھے، وہ بھی امام حسین کے پیچھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یدعون ویصلون ویبکون ویتضرعون ولہم دبی کدبی النحل۔ جب یزیدیوں نے کان لگا کے سنا تو کہا یوں لگتا تھا خیمہ امام حسین سے اور دیگر رفقا کے خیموں سے یوں آواز آتی جیسے شہد کی مکھیوں کی گھن بناہٹ کی آواز ہوتی۔ جب غور کیا گیا تو امام حسین بھی اور آپ کے رفقا بھی رو رو کر روٹھے رب کو راضی کر رہے ہیں، یعنی وہ ہم اپنے، اللہ ان پہ ناراض نہیں ہے، اللہ ہم پہ ناراض تھا، لیکن اتمام حجت کے لیے، یا اللہ تیرے نبی کے دین کے لیے کوئی نہیں آیا، لیکن تیرے نبی کا نواسہ آ گیا ہے، تو ان سے راضی ہو جا، کرم فرما دے، میں سب کی طرف سے قربانی دینے آیا ہوں۔ اگر وہاں اسماعیل بچ گئے، میڈا ذبح ہو گیا، تو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی آج عملی تفسیر کے لیے میں آیا ہوں۔ یا اللہ میں اپنا علی اصغر بھی قربان کروں گا، علی اکبر بھی قربان کروں گا، انہوں محمد بھی قربان کر کے 72 تن قربان کر کے، یا اللہ میں اتنا ہی کہوں گا حسین تو تجھ سے راضی ہے، بتا محمد عربی کا رب تو بھی مجھ سے راضی ہے۔ میں اختتام کی طرف، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو فرماتے ہیں آپ کے بدن کے اوپر 72 زخم تیروں کے، یہ کوئی اصل حد نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو تعداد لوگوں کے علم میں آئی 72 یا 73 زخم بدن کے تیروں کے، اور پھر 33 زخم جو ہیں وہ نیزوں کے ہیں، 24 زخم جو ہیں وہ تلواروں کے ہیں، اس کے علاوہ زخم پر زخم بھی تھے۔ فرماتے جب امام حسین عرش سے زمین پہ تشریف لائے، گھوڑے کی زین سے زمین پہ تشریف لائے، تو فرماتے ہیں اب امام حسین پاک جیسی زمین پہ آئے تو ایک ظالم نے آگے بڑھ کر آپ کی گردن مبارک کے اوپر خنجر چلایا، آپ کو ذبح کیا، اور جب آپ کو ذبح کیا گیا تو عمر بن سعد کہنے لگا من ینتدب للحسین، کون ہے جو امام حسین کی لاش مبارک پہ گھوڑے پہ بیٹھا؟ ہاں جی یہ منظر بھی دیکھا گیا، یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ اتنا کوئی سوکھی بات نہیں ہے، حسین حسین کے نعرے ایسے نہیں لگے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی دین 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 کی بات ہے، امام حسین کے ساتھ یہ ہوا ہے، تاریخ مجھے بتاتی ہے من ینتدب للحسین، یہاں کوئی اجنبی بھی انتقال کر جائے تو کتنے ادب اور احترام کے ساتھ لاشیں اٹھاتے ہیں، کتنا غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، اور یہاں عمر بن سعد حضرت سعد کا بیٹا کہتے ہیں من ینتدب للحسین، کون ہے جو امام حسین کی لاشہ مبارک پر گھوڑے دوڑائے؟ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے کہا وَيُبَطِّئُهُ فَرَسُهُ، اپنے گھوڑوں کے سم امام حسین کے بدن میں مارے جائیں۔ فرماتے ہیں فَانْتَدَبَ عَشَرَةٌ مِنْهُمْ، 10 ظالم اشقیاء آگے آئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر امام حسین پاک کے جسد اقدس پہ، جسم ناصر کے اوپر اپنے گھوڑوں کے سم مارے۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ 10 گھوڑے ہیں اور ایک بدن پیکر نورانی ہے، یہ وہ پیکر نورانی ہے جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو اپنے نواسے کے گلے مبارک کو چومتے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک کہتی ہیں بابا جان لوگ اپنے نواسوں کی پیشانیاں چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں، ہونٹ چومتے ہیں، اور آپ ہیں کہ گلے کو چوم رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے اس نواسے کی گردن پہ چھرے چلے گے، انہیں ذبح کیا جائے گا۔ میں وہ منظر دیکھ کے آج اپنے نواسے کے گلے کو چوم رہا ہوں۔ سیدہ پاک تڑپ اٹھی، کہنے لگی بابا جان کیا میں نہیں ہوں گی، کیا علی نہیں ہوں گے، کیا حسن نہیں ہوں گے، کیا آپ نہیں ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہ میں ہوں ماں کا، نہ تو ہو میں کی، نہ ہوشی شیر خدا کا،
ہا زینب ہو سی جڑی تکدی ہو سی رو کے چہرہ پھرا دا اے پیاری فاطمہ کوئی نہیں ہوگا بس میرا حسین ہوگا اللہ کا امتحان ہوگا کربلا کی دھرتی ہوگی میری امت میرے نواسے کی گردن پہ چھرے چلائے گی ان کو ذبح کرے گی وہ منظر دیکھ کے آج میں رو رہا ہوں گلے کو چوم رہا ہوں فرماتے ہیں سنو جب آپ کے بدن اقدس کے اوپر 10 گھوڑے دوڑائے گئے دوڑانے کے بعد آپ کا سر مبارک نیچے والے دھڑ سے کاٹ دیا گیا اور کاٹنے کے بعد حتیٰ کہ آپ کے سر کا امامہ غنیمت سمجھ کے اتار لیا گیا امامہ اتارنے کے بعد اوپر کے کپڑے اتار لیے گئے ایک ظالم آگے بڑھا اس نے آپ کی انگوٹھی اور آپ کی زرہ بھی اتار لی یہ ساری چیزیں اتارنے کے بعد اب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک زمین کے اوپر پڑا ہے لیکن کفن مبارک نہیں ہے خون سے زمین سرخ ہو چکی ہے ایسی حالت کے اندر آپ کا گھوڑا بعض لوگوں نے کہا کہ ذوالجناح گھوڑا تھا ذوالجناح نامی گھوڑا نہیں تھا بلکہ مرتجز نامی گھوڑا تھا جب گھوڑے نے دیکھا نا کہ میرے سوار کو ذبح کر دیا گیا ہے اب اس نے لاشوں کے اوپر سے پھلانگ کے یا راستہ بنا کے وہ امام حسین پاک کے بدن اقدس کے قریب آیا گھوڑے کو بھی یہ سمجھ تھی وہ گھوڑا ضرور تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا بے ضمیر نہیں تھا وہ کلمہ حضور کا چاہے اس کو پڑھنے کا موقع ملا یعنی وہ مکلف ہی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ یزیدیوں کے چہرے کے اوپر تماچا مار کے جہاں میرے امام کے بدن سے نکلنے والا خون زمین پہ لگا اس نے اپنی پیشانی کو اس خون مبارک کے اوپر لہو مبارک کے اوپر قطرے مبارک کے اوپر یوں اپنی پیشانی کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد جب دیکھا گیا کہ وہ بار بار اپنے چہرے کو جھنجھوڑ رہا ہے عمر بن سعد نے کہا اس گھوڑے کو پکڑو جب وہ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اب امام حسین پاک کا گھوڑا مرتجس جو حضور نے عطا فرمایا تھا امام حسین کو وہ گھوڑا اس نے اگلی ٹانگوں کے ساتھ یزیدیوں پہ حملہ شروع کر دیا فرماتے حتیٰ کہ 26 یزیدیوں کو مار کے رکھا 26 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا اور اس طرح نہیں 9 گھوڑے لڑتے لڑتے امام حسین کے گھوڑے مرتجز نے 9 گھوڑوں کو بھی واصل جہنم ختم کر دیا 26 یزیدیوں کو مار دیا کہا سنو میری پشت پہ سوار کون میری پشت پہ سوار کون ہوا ہے تمہیں نہیں پتا میں گھوڑا ہوں میرا نام ہے مرتجز فرماتے ہیں اب اس حالت کے اندر یہ وقت تو کافی زیادہ ہو گیا شام کے سائے گہرے ہو گئے سید زادیوں نے دیکھا فرماتے ثم مال الناس الی وصال حسین ابن علی جب لوگوں نے دیکھا کہ اب سارا کنبہ ذبح ہو چکا ہے اب ظالم سید زادیوں کے خیموں کی طرف آئے اور جب آئے تو وہاں چادریں ملی کپڑے ملے جو کچھ ملا ہاتھوں میں لے لیا عمر بن سعد نے کہا ظالموں بس کرو تمہیں نہیں پتا یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کے سر کے بالوں کو آج تک سورج نے بھی نہیں دیکھا اور تم ظالم خیموں میں گھس گئے ہو فرماتے حتیٰ کہ امام سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی گئی پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئی اور پھر مخدرات اسلام کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ بٹھایا گیا اور جب یہ قافلہ جانے لگا تو امام زین العابدین نے مدینہ کی طرف منہ کر کے یہ قصیدہ پڑھا اور وہ جملے تھے ان تیاری الصبا یومن الی ارض الحرم اے پیاری ہوا اے سونی ہوا اگر تیرا گزر میرے نانے کے شہر سے گنبد خضرا سے ہو تو بلغ سلامی روضۃ فیھا النبی المحترم میرا سلام جا کے کہہ دینا اور یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین حضور اے رحمت للعالمین آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے لیکن ادرک لزین العابدین آپ کا زین العابدین ادھر بخار ہے ادھر بخار سے جسم تڑپ رہا ہے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں اب تو برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ اپنے زین العابدین کو سنبھالیے فی الموقب والمستحم محبوس عین الظالمین فی الموقب والمستحم حضور ظالموں نے میرے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دی ہیں اب یہ قافلہ چلا جب قافلہ چلا آگے آگے امام حسین اور دیگر رفقا کے سر نیزوں پر تلواروں کے اوپر ہیں پیچھے یہ سید ذاتیوں کا یہ قافلہ چل رہا ہے فرماتے ہیں میرے حضور امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ بھی 7 سال کی بیٹی ہے وہ ساتھ چل رہی ہیں جب امام حسین پاک کی پیکر نورانی سے سیدہ سکینہ گزرنے لگی 7 سال کی بیٹی تو لاشا امام حسین پاک سے لپٹ گئی رونے لگی کہنے لگی بابا جی دیکھیے تو صحیح آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے نانا کی امت نے کیا کر دیا ہے ظالموں نے بچی کو پکڑ کر آگے کیا اور جب یہ قافلہ چلنے لگا یہ قافلہ چلتے چلتے جب کوفہ کے بازاروں کے قریب پہنچا فرماتے ہیں اب دیواروں کے اوپر گلیوں کے اوپر
چھتوں کے اوپر وہ کوفہ کے ظالم لوگ جو ہیں جنہوں نے خط لکھے تھے وہ آج چھتوں پہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے، حتیٰ کہ سیدزادیوں کے چلنے کا یہ انداز جب انہوں نے دیکھا تو کچھ خواتین کے دل میں ترحم آیا، ہمدردی آئی. انہوں نے کھجوروں، یہ آخری جملے ہیں، میرے جملے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، ان کی قدر کیجئے گا. انہوں نے چند کھجوریں سیدزادیوں کی طرف ڈالی. سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی کی غیرت جاگی. آپ نے فرمایا سیدہ زینب نے ان الصدقۃ علینا حرام، تمہیں نہیں پتا ہے کوفہ والوں صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے. ان الصدقۃ علینا حرام، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم لینے والے نہیں ہم دینے والے ہیں. تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ چیچا ہے کہ پورا کنبہ لٹ گیا ہے، لیکن سنو ہماری رگوں میں خون کس کا ہے، ہماری رگوں کے اندر خون کس کا ہے. اس نے غیرت کا سبق دیا ہے. ہم نے لینا نہیں سیکھا، دینے والے ہیں. سنو ذرا، یہ اپنی کھجوریں واپس لے لو، ہمارے اوپر صدقہ حرام کر دیا گیا ہے، ہمارے اوپر صدقہ حرام کر دیا گیا ہے. میں نے کہا کائنات والوں سنو، ساری کائنات مل کر سجدہ تشکر ادا کرے، لیکن اس خاندان کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس خاندان کا حق کے شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ پہلا شہید ہے، سر کٹ کر بھی جھکا نہیں بلند ہے، سر کٹ گیا پھر بھی جھکا نہیں بلند ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ، یہ ظالمین کا قافلہ چلا اور چل کر حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے جنات کے نوحے سنے، جنات کے نوحے سنے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہاں سنو اے لوگو، تم نے امام حسین کو قتل کیا ہے. اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب. امت امام حسین کو قتل کر کے یہ امید کرتی ہے کہ قیامت کے دن ان کے نامہ شفاعت کریں گے. سنو قیامت کے دن تمہیں دیکھے گا، تم یہ منظر دیکھو گے مصطفیٰ جان رحمت کیسے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. تو میرے آقا کے غلاموں آئیں اس پیارے امام حسین پاک ان کے رفقا کی قربانی کو ضائع نہ کریں. جس فکر، جس نقطہ نظر کی وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ نقطہ نظر کیا تھا؟ وہ پیغام تھا کہ ظالم کے سامنے کبھی گردن، کبھی یزید ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، ختم ہو جائیں، گردنیں کٹ جائیں، لیکن پھر بھی کبھی بھی ظالم کے سامنے سرکو نہیں ہونا. اور میں جب ایسا ہوگا تو پھر ایک شاعر نے تاریخ کربلا بیان کر دی، کہا سنو یہ عجیب منظر ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے. کمال کی بات نہیں ہے قتل حسین، سمجھے ذرا، ہے قتل حسین لیکن اصل میں مر گئے. وہ نہیں مرا، امام حسین شہید ہو گئے، لیکن وہاں کہا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور پھر پچھلی دفعہ بھی پوچھا گیا یہ سوال، تو اس کے بارے میں کافی جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ وہیں ایک قریب قبیلہ تھا جنہوں نے آ کر امام حسین اور دیگر تمام ابدان مبارک کو غسل دے کر کفن پہنا کر پھر انہیں مٹی کے سپرد کیا. وہیں ان کے مزارات بنے اور آپ کے سر انور کو یزید کے دربار سے لے کر پھر ایک مقام تھا جہاں دفن کیا گیا جس کو مشہد بدر کہا جاتا ہے، وہاں امام حسین کے سر انور کو دفن کیا گیا. اور بھی کافی ساری روایات ہیں، لیکن میرے آقا کے غلاموں اقبال جیسے کہا نا، اقبال نے باقی سچی کہا سنو میں جہاں جہاں گیا، لیکن اقبال کی روح پھر بھی یہی کہتی ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھوں کا خاکے مدینہ و نجف. اور قرآن کی آیتوں پر جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور نیزے پہ تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک حرکت میں ہے اور آپ کے ہونٹوں پہ قرآن جاری ہے. میں ویسا تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن لب حسین کا صدقہ قرآن کی چند آیات پڑھ دیتا ہوں. آپ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. جتنے ہم آپ دعاؤں کے لیے آئے، جس حوالے سے شرکت کی ہے، اللہ